رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. قرآن کا ایک اور بہت خوبصورت لغوی معجزہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے سورہ سجدہ کیا ہے, سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 27. اس ترجمے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں, پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے, بھیڑ بکریاں وغیرہ سمجھ لیں, اور یہ خود کھاتے ہیں, کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے. اب یہاں پہ اللہ کہتا ہے کھاتا کون ہے, پہلے چوپایوں کا پہلے ذکر, پھر انسانوں کا ذکر, یہ خود کھاتے ہیں. جبکہ سورہ عبسہ میں سورہ نمبر 80 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا, پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح, پھر اس سے اناج اگایا, انگور, ترکاری, زیتون, کھجور, کنجان باغات اور میوے چارہ تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. یہاں پہ پہلے انسان کا ذکر ہے پھر چوپایوں کا, جبکہ سورہ سجدہ میں پہلے چوپایوں کا ذکر تھا پھر انسان کا. اب اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی حکمت دیکھیں. کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ جسے تم بھی کھاتے ہو تمہارے چوپایوں کو بھی, لیکن اللہ نے کہا پہلے تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہو تم بھی. اب اس کی حکمت یہ ہے, پہلی چیز دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں. یہاں پہ کھانے کا ذکر ہے, اور چوپائے کیا کرتے ہیں, وہ صرف کھاتے ہیں, کھانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے نا. تو جہاں صرف کھانے کا ذکر تھا وہاں چوپایوں کا پہلے ذکر کیا. جبکہ سورہ عبسہ میں کیا فرمایا, تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے, اور استعمال اور فائدہ انسان کے کھانے سے کئی بڑھ کر ہے, اس لیے یہاں پہ انسان کا پہلے ذکر کیا. انسان اسے استعمال کرتا ہے, پھر اسے آگے پروسیس کرتا ہے, انڈسٹریز میں بھیجتا ہے, تجارت کرتا ہے, بیچتا ہے, کھاتا بھی ہے, اور اسے شاید باغات میں خوبصورتی کے لیے بھی لگاتا ہے. تو سبحان اللہ, استعمال جب اللہ نے کہا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے, متاعن, تمہارے لیے, تمہارے فائدے کے لیے, تو یہاں پہ انسانوں کا پہلے ذکر ہے. یہ پہلی حکمت تھی. دوسری حکمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ قدرت کی نشانیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کیا نہیں دیکھتے ہم پانی کو برساتے ہیں, پانی کو لے جاتے ہیں, کھیتیاں نکالتے ہیں. جب قدرت کی بات تھی تو یہاں پہ چوپایوں کا پہلے ذکر کیا گیا. جبکہ سورہ عبسہ میں انسانوں کا پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں انسان ہے, کہ انسان کی ناشکری ہے. انسان اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے, اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا, ایک نطفے سے پیدا کیا, پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا, اور پھر اس کو اپنی نعمتیں دکھا رہا ہے. کہ صرف یہ نہیں کہا ہم کھیتی نکالی, اسے ایک چیز کا نام لے کے دکھا رہا ہے. ہم نے زمین کو پھاڑا, اس سے اناج نکالا, انگور, ترکاری, زیتون, کھجور. تو اس شکر ادا کیوں نہیں کرتا انسان کے ناشکرے پن کو, یعنی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز ذکر کر رہا ہے. اس لیے یہاں پہ زیادہ مناسب تھا انسان کا پہلے ذکر ہوتا. اور یہاں پہ یہ ایک اور بھی بات دیکھیں, یہاں پہ ایک سائیکل چل رہا ہے. یہاں پہ ہو رہا ہے زمین بنجر تھی, پھر زمین کی طرف پانی آیا, پانی سے کھیتی نکلی. سب سے پہلے کھیتی نکلتی ہے, اس پہ کون آتا ہے, انسان آتا ہے؟ نہیں, پہلے جانور چرنے آتے ہیں نا, بھیڑ بکریاں. پھر انسان بعد کی بات ہے, جس طرح سورہ عبسہ میں بعد میں ذکر کیا, انسان بعد میں آتے. کیا جب وہ پھل پھول لگ جائیں, زیتون, کھجور, کنجان باغات وغیرہ, میوہ, پھر انسان آتا ہے اس کو کھانے. سبحان اللہ, جہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کیا جب یا استعمال کرنے. جبکہ سورہ سجدہ میں صرف کہا کہ کھیتیاں نکالتے ہیں, سب سے پہلے ویسے بھی قدرتی طور پر وہاں پہ چوپائے پہنچتے ہیں ان کو چرنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس کو. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب تھی. جہاں پہلے چوپایوں کا ذکر کرنا تھا وہاں چوپائے پھر انسان, اور جہاں مناسب تھا پہلے انسان کا ذکر کرتا وہاں انسان کا پہلے ذکر کیا پھر چوپائے. حالانکہ اس کو لٹ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہہ سکتے تھے تمہارے چوپایوں کے استعمال کے لیے اور تمہارے استعمال کے لیے. یہاں پہ کہہ سکتے تھے تم جس سے کھاتے ہو اور تمہارے چوپائے, لیکن زبان کی خوبصورتی اور اس اونچی ہائی لیول اعلیٰ زبان میں یہ زیادہ مناسب تھا. تو اللہ تعالیٰ, اور اس سے پتہ چلتا ہے کتنے سارے اینگل سے بالکل بہترین چناؤ تھا الفاظ کا, جو اپنی اس ترتیب کا بہترین چناؤ تھا. تو اللہ تعالیٰ, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام جو 14 صدیوں سے نہیں بدلا, یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.